عزیز طلباء، خوش آمدید، مرحبا اسلامیات کی کلاس میں۔ آج ہم پڑھیں گے باب نمبر 4، اس میں باب نمبر 4 کا دوسرا حصہ جس کا نام ہے آداب مجلس۔ میرے چھوٹے چھوٹے ساتھیوں، یہ آداب مجلس کا جو موضوع ہے یہ آپ کی نیشنل فاؤنڈیشن کی جو اسلامیات کی نیو بک ہے اس کے صفحہ نمبر 58 اور 59 پہ ہے، یہ ہم پڑھیں گے۔ اس میں جو پہلا پیراگراف ہے صفحہ نمبر 58 پہ، اس میں مجلس کے لفظی معنی بتائے گئے ہیں۔ پھر دوسرے پیراگراف میں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، مجلس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اسی پیراگراف میں دین اسلام پر بات کی گئی ہے کہ کیسا مکمل ضابطہ حیات ہے یا نہیں۔ پھر قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں مجلس کے بارے میں، اس کے لیے ایک آیت ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11۔ اس کے بعد نیکسٹ جو پیراگراف ہے وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا جو ہے وہ نصیحت کی ہے کہ کس چیز کی حفاظت کریں، کہاں بیٹھیں کہاں نہ بیٹھیں، راستوں پہ بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، اور اپنی آنکھوں کی نظروں کی حفاظت کریں، تکلیف نہ دینا، نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا، یہ ساری چیزیں اس پیراگراف میں آئے گی۔ آگے 59 نمبر جو پیج ہے اس پہ جو پہلا پیراگراف ہے اس میں ہے کہ صحابہ اکرام جو تھے وہ کیسے مجلس میں بیٹھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپس میں جب بیٹھتے تھے تو کیسے بیٹھتے تھے۔ اس کے بعد مجلس کے آداب ہیں، یہ جو مجلس کے آداب ہیں اس کو ہم پڑھیں گے۔ مختلف قسم کے آداب ہیں، یہ دیکھیں، یہ انہوں نے بک کے اندر باکس بنایا ہوا ہے۔ یہ ٹوٹل 6 ہیں مجلس کے آداب۔ اس کے نیچے ایک پیراگراف نیا شروع ہوتا ہے، اس میں مجلس کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں، اس کی مختلف جو ٹائپس ہیں وہ بتائی گئی ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان مجلسوں میں جانا چاہیے کن میں نہیں جانا چاہیے، اور آخر پہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں مجلس میں جا کر کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، لوگوں کو تکلیف دینی چاہیے یا نہیں چاہیے۔ تو یہ سارا باب تھا، اس کی سمری میں نے بتا دی۔ اب پیج نمبر 58 جو ہم پڑھتے ہیں مجلس کے کیا معنی ہے۔ سوال سے شروع کرتے ہیں۔ مجلس کے لفظی معنی بیٹھنے کی جگہ ہیں۔ مجلس کے لفظی معنی بیٹھنے کی جگہ کے ہیں۔ اصطلاح میں مجلس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں لوگ کسی خاص مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو لفظی مطلب بیٹھنے کی جگہ، اور اصطلاح میں مجلس کو کہتے ہیں کہ کسی خاص مقصد کے لیے جب لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو کے بیٹھتے ہیں تو اس کو مجلس کہتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ آداب مجلس کیا ہیں اور اس سے کیا مراد ہے۔ تو آداب مجلس سے مراد وہ باتیں ہیں جن کا ایسے موقعوں پر خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ آداب کا خیال رکھنے کی وجہ سے مجلس میں موجود لوگ تکلیف اور پریشانی سے بچ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے راحت اور سکون کا باعث ہوتے ہیں۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں زندگی کے ہر شعبہ کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔ انسان فطری طور پر سماج پسند ہے اور مل جل کر رہتا ہے۔ آپس میں مجلس کرنا اور باہمی اطلاعات اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آداب مجلس کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا، اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ اب آداب مجلس کے بارے میں
ہم نے پڑھا کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ لوگ تکلیف سے بچ جاتے ہیں، اور یہ مجلس میں آداب کا خیال رکھنے سے لوگ ایک دوسرے سے راحت اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو دین اسلام ہے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی کہ کمپلیٹ کنڈکٹ آف لائف یا کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔ یہ لائف گزارنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ایک پورا نظام ہے ہمارے پاس، جس میں ہر شعبہ زندگی، یعنی جس فیلڈ میں بھی آپ جائیں گے وہاں پہ آپ کو ایک رہنمائی کے لیے قرآن پاک سے ہدایت مل سکتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فطری طور پر جو انسان ہے یہ تہذیب میں رہنا پسند کرتا ہے، مل جل کر رہنا، اور ایک دوسرے کے شروع سے لے کر آج تک، پہلے جب انسان اکٹھے رہتے تھے، شروع میں اس کو ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ سوسائٹی ہوا کرتی تھی، اکٹھے رہتے تھے تاکہ مختلف قسم کے جانوروں سے مل کر مقابلہ کر سکیں۔ تو اسی وجہ سے یہ انسان کے اندر اس کی فطرت میں بات شامل ہے کہ وہ سماج پسند ہے، وہ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید کرتا ہے، یعنی بات چیت کرتا ہے، اور بیٹھ کر جو باہمی اختلاط ہیں اس کی بنیاد جو ہے اس کے ساتھ اختلاط، ڈائیورسٹی اور مل جل کے رہنے کو کہتے ہیں، اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ جب آپ کو حکم دیا، جب آپ کو مجلس میں کشادگی پیدا کرنے کا حکم دیا جائے تو وہ پھر آپ کشادگی پیدا کر دیا کرو، لیکن یعنی کہ اگر کوئی جو ہے کسی کو جگہ دینی ہے تو جگہ دے دیں، اور تھوڑی سی سمٹ کے بیٹھنا پڑے تو بھی بیٹھ جائیں، لیکن دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ آگے پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو، اگر بیٹھنا ہی ہو تو راستوں کا حق ادا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ راستوں کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظروں کی حفاظت کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا۔ تو یہ ہیں راستوں کے حق۔ تو نبی پاک نے کیا فرمایا ہمارے لیے کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو، کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ روز لوگ گلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، راہ چوراہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان چیزوں سے اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا ہے، اور کہا ہے کہ اگر چلو بیٹھنا ہی ہے تو پھر آپ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، تکلیف نہ دو کسی کو، اور نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بھی کام کرو، اور لیکن آپ سب سے پہلے اپنی جو اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرو، ان سے حرام کام سرزد نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجلس نبوی میں نہایت ادب و احترام سے بیٹھتے اور خاموشی اور توجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہر شخص کی بات خاموشی اور توجہ سے سنی جاتی، اور کوئی کسی بات نہ کاٹتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مجلس میں تشریف لاتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے۔ تو یہ کتنا ایک خوبصورت ماحول تھا، سویلائزڈ سوسائٹی جسے کہتے ہیں وہ۔ یہ مجلس جو ہم نے ابھی پیراگراف پڑھا ہے، اس کو پڑھ کے سمجھ آتا ہے کہ کتنے سویلائزڈ لوگ تھے وہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر یا زیر تربیت تھے، کہ بالکل خاموشی اور احترام سے بیٹھتے تھے، اور خاموشی سے ایک دوسرے کی بات سنی جاتی تھی، کسی کی کوئی بات نہیں کاٹتا تھا، پوری بات کرنے دیتے تھے، اس کے بعد یہ اپنی بات کرتے تھے۔ صحابہ کرام جب بھی کسی مجلس میں آتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے، یہ بندوں کے سروں سے پھلانگ کے آگے نہیں جاتے تھے، جدھر جگہ ملتی ادھر ہی بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، ہمیں بھی اس طرح ہونا چاہیے۔ ان چیزوں پر عمل کرنے سے ہی ہم ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ مجلس کے چند آداب، ان میں سے پہلا ہے مجلس میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے۔ نمبر 2، مجلس میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جانا چاہیے۔ نمبر 3، مجلس میں اپنی باری پر گفتگو کرنی چاہیے۔ نمبر 4، مجلس میں دوسروں کی بات نہیں کاٹنی چاہیے۔ نمبر 5، مجلس میں بڑوں کی بات غور سے سننی چاہیے۔ مجلس میں غیر ضروری طور پر نہیں بولنا چاہیے۔ یہ ہیں آداب مجلس، یہ کل 6 ہیں۔
اب ہم نیکسٹ جو پیراگراف ہے وہ پڑھتے ہیں۔ مجالس مختلف طرح کی ہوتی ہیں اور ہر مجلس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، جیسے کسی خوشی یا غمی کے موقع پر کسی مجلس میں شریک ہونا یا کسی دینی مجلس میں شرکت کرنا۔ بعض مجالس نیکی کے بجائے برائی پر آمادہ کرنے والی ہوتی ہیں، ایسی مجلسوں میں شرکت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ کئی قسم کی ہوتی ہیں، جیسے کہ خوشی کی مجلس بھی ہو سکتی ہے، کوئی غم کی مجلس بھی ہو جاتی ہے، اور کسی نہ کسی مقصد کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو مجلس کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس کو مجلس کہتے ہیں۔ دینی جو کام ہیں ان کی جو مجلسیں ہوتی ہیں اس میں شرکت کرنا چاہیے، اور جو شیطانی مجلسیں ہیں یہاں پہ گناہ کے کام کیے جاتے ہیں اور برائی پر آمادہ کیا جاتا ہے لوگوں کو، ایسی شرکت سے، ایسی جو مجلس ہیں ان میں نہیں جانا چاہیے۔ اجتناب کرنا کا مطلب ہے پرہیز کرنا چاہیے، وہاں نہیں جانا چاہیے، اور اس کے بجائے نیکی اور علمی مجالس میں شرکت کرنی چاہیے، جہاں پہ نیکی کی دعوت دی جاتی ہو اور علم تقسیم کیا جاتا ہو وہاں پہ ہمیں جانا چاہیے۔ مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا خیر و برکت کا باعث ہے، تو ہر مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور ہونا چاہیے کیونکہ وہ خیر و برکت کا باعث ہے۔ مجلس میں فضولیات سے پرہیز کرنا چاہیے، تو فضولیات جو ہم گپ شپ لگاتے ہیں نا، جس کو گاسپس کہتے ہیں، گپ شپ، یہ فضولیات ہوتی ہیں، ایسے ہی مذاق کرنا اور ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، برے ناموں سے بلانا، اس طرح کی باتیں، لطیفے وغیرہ سنانا، جوکس، یہ ساری فضولیات میں آتی ہیں، یہ با مقصد گفتگو نہیں ہے۔ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، کسی کو اس جگہ سے نہ اٹھائیں۔ جہاں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے کسی مجلس میں جب جاتے ہیں تو وہیں بیٹھ جائیں اور کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا اس نے کپڑے تھوڑے ٹھیک نہیں پہنے ہوئے ہوتے، اس کو کہتے ہیں اٹھ ادھر سے، چل پیچھے جا، ہم نے ادھر بیٹھنا ہے، تو وہ ادھر بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دو آدمیوں کی نجی مجلس میں ان کے درمیان بلا اجازت نہ بیٹھیں، تو دو آدمی یا تین آدمی اپنی نجی مجلس پرسنل میٹنگ جس کو کہتے ہیں، پرسنل میٹنگ جب اس میں بیٹھے ہوں اور کوئی آپس میں پرائیویٹ ٹاک کر رہے ہوں تو ایسے ہی بغیر اجازت وہاں پہ جا کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ جیسا کہ کلاس میں اگر آپ کے 2-3 فرینڈز اکٹھے بیٹھ کے آپس کی بات کر رہے ہیں تو آپ جا کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ ان کے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں پہ آپ کو ان کی جو پرائیویسی ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ مجلس میں معزز جگہ پر بیٹھنے کی کوشش کرنا معیوب عمل ہے، اس میں نمائش اور برتری کا اظہار ہے۔ جو مجلس میں وہ دو آدمی الگ سے سرگوشی نہ کریں، اس سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ تو مجلس میں جب آپ معزز جگہ پہ جو صاحب صدر کی سیٹ ہوتی ہے اس کے آگے پیچھے، جیسے آپ جب جا کے بیٹھنے کی کوشش کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ ایک معیوب عمل ہے، سمجھیں گے کہ یہ بہت ہی کوئی گھٹیا قسم کا بندہ ہے جس کو بہت ہی شوق ہے اپنی نمائش کرنے کا اور برتری کا اظہار کرنے کا، کہ میں بھی جو ہے وہ جو صاحب صدر ہے اس کے ساتھ ہی بیٹھتا ہوں تو میں آپ سے بہتر ہوں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب مجلس میں بیٹھے ہوں تو پھر آپس میں سرگوشیاں بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں مجلس کے اندر۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں تو اس سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، تو نہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، سرگوشیاں وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، اور بالکل مجلس میں جو گفتگو ہو رہی ہو اس میں حصہ لینا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی مجالس میں شرکت کریں، آداب مجلس کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ابھی 2 باکس رہ گئے ہیں ہمارے، ایک 58 نمبر پیج پہ ہے فرمان نبوی اور دوسرا ہے فرمان نبوی پیج نمبر 59 پہ، 59 پہ۔ تو جو 58 والا باکس ہے اس میں سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4869، یعنی مجالس امانت ہوتی ہیں، مجالس امانت ہوتی ہیں، بک ہے سنن ابی داؤد، حدیث نمبر ہے 4869۔ تو یہ سنن ابن داؤد جو ہے یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کے حدیث نمبر 4869 ہے، فرمان نبوی حدیث مبارکہ کو کہتے ہیں۔
تو پیج نمبر 59 پہ ہے فرمان نبوی مجلس سے اٹھنے کی دعا۔ یہ مجلس سے اٹھنے کی دعا ہے، آپ کو یہ یاد ہونی چاہیے، آپ نے یہ یاد کرنی ہے، مجلس کے آداب اور یہ مجلس سے اٹھنے کی دعا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ بھی سنن ابی داؤد کی ہے، حدیث نمبر 4859، یعنی this is a tradition from book Sunan Abi Dawud. The number of edition is 4859. تو یہ ہے 4859 کتاب وہی سنن ابن داؤد۔ تو یہ ہے سنن ابی داؤد کی حدیث 4859۔ تو یہ جو ہے سنن ابی داؤد کتاب ہے احادیث مبارکہ کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارا یہ ٹاپک آداب مجلس کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے ساتھ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔